کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے بہترین ملک کون سا ہے اور وہ کیا عوامل ہیں جو کسی ملک میں زندگی خوبصورت بناتے ہیں؟ جی، اس حوالے سے مختلف کیٹیگریز میں رائے عامہ کا جائزہ لینے والے US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے اپنے 5ویں گلوبل سروے میں سوئٹزرلینڈ کو دنیا کا بہترین ملک قرار دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو یہ اعزاز لگاتار چوتھے سال مل رہا ہے۔ دنیا کے درجنوں ممالک میں ہزاروں لوگوں کی رائے کی بنیاد کے مطابق کینیڈا میں معیار زندگی بہتر ہوا ہے اور وہ جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ جاپان تیسرے نمبر پر کھڑا ہے۔ سروے کے مطابق امریکہ میں رہنے سے متعلق لوگوں کے خیالات منفی ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے امریکہ میں زندگی گزارنے کے خلاف رائے دی ہے۔ دوسری جانب اسی سروے میں پوچھے گئے سوالوں کی بنیاد پر بچوں کی پرورش کے لیے بہترین ممالک کی رینکنگ بھی کی گئی۔ اس رینکنگ میں بھی امریکہ ٹاپ کے ملکوں میں شامل نہیں، جبکہ بہترین ممالک میں ڈنمارک، سویڈن اور ناروے شامل ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو دنیا بھر سے پناہ گزینوں اور طالب علموں کی پہلی چوائس ہوتا تھا، ان کیٹیگریز میں سامنے نہیں آ سکا؟ ہمارے ساتھ اس وقت ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا موجود ہیں۔ سعدیہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ 5 بہترین ملکوں کی لسٹ میں شامل کیوں نہیں؟ جی ارم، جن معیار پر ملکوں کو پرکھا گیا ہے ان میں سے اکثر میں امریکہ کی رینکنگ کم ہوئی ہے، جیسے دنیا میں امریکہ کا اعتبار۔ اس سروے میں دنیا کے 80 ملکوں میں لوگوں کے سامنے 9 سٹینڈرز رکھے گئے۔ ان میں سے 2 اہم سٹینڈرز میں کوالٹی آف لائف یعنی شہریوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، گھر، خوراک، صحت، سکول، ملازمت کے مواقع برابر ملتے ہیں یا نہیں، اور سیاسی استحکام کس حد تک ہے۔ اور پھر ثقافتی ورثہ، یہ دیکھا گیا کہ کسی ملک کا کلچر کتنا متنوع ہے اور اس نے دنیا کے دوسرے ملکوں کو کتنا متاثر کیا، اور سرمایہ کاری کے لیے پالیسیاں کتنی دوستانہ ہے، لیبر سستی ہے یا نہیں، وغیرہ۔ بچوں کی پرورش کے لحاظ سے اگر رینکنگ دیکھیں تو امریکہ ٹاپ 5 تو کیا ٹاپ 10 ملکوں میں بھی نہیں آتا، اور اس کی ایک بڑی وجہ سیفٹی کا اس کیٹیگری کا ایک اہم حصہ ہونا ہے۔ سروے میں بچوں کو پالنے کے لیے امریکہ کو ایک محفوظ ملک نہیں سمجھا گیا۔ دوسرا یہ کہ ورکنگ پیرنٹس کے لیے پری اسکول اور صحت کی سہولتیں کم آمدن والے خاندانوں کی پہنچ میں نہیں ہیں۔ میں خود ایک ماں ہوں اور میری آدھی تنخواہ پری اسکول اور ڈے کیئر کی فیس پہ چلی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب آپ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کو دیکھتے ہیں تو ان ملکوں میں بچے کی پیدائش پر ماں اور باپ کو تنخواہ کے ساتھ دی جانے والی چھٹیاں، مفت پری اسکول، صحت کی سہولتیں اور مجموعی طور پر شہریوں کے لیے فیاض پالیسیز انہیں امریکہ سے بہتر بناتی ہیں۔ جی سعدیہ، یہ بتائیں کہ جنوبی ایشیائی ممالک یا پاکستان کا ذکر ہے اس سروے میں؟ نہیں ارم، پاکستان کو اس رپورٹ میں کہیں رینک نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ ہیریٹیج کے معیار پر 6 نمبر پر ہے اور بچوں کی پرورش کے لحاظ سے یہ 65ویں نمبر پر آتا ہے، جو گزشتہ سروے سے 7 پوائنٹ کم ہے، اور ماہرین اس کی وجہ تعلیم اور صحت کے میدان میں بجٹ نہ بڑھانے کو قرار دے رہے ہیں۔ سعدیہ زیب رانجھا، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔